سن 6 کے اوائل میں یہ سورہ نور نازل ہوئی، سن 6 کے اواخر میں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دے دیا۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، بہت بڑا گڑھ یہودیوں کا، بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ان کی یوں سمجھیے کہ اکثر لوگوں کے دل اندر دور ہو گئے، جو بھی ایک افلاس کی کیفیت تھی، احتیاط کی کیفیت تھی، ختم ہو گئی، فراوانی۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کے فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ گویا کہ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ چاہے وہاں کوئی جزیرہ نما عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ایک صدر مقام کی حیثیت مکے کو حاصل تھی۔ یہ ان کا مرکز تھا، مذہبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے انہیں سیادت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے سورہ توبہ میں قریش کے بارے میں کہا گیا ہے ائمۃ الکفر فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کفر کے اماموں سے خلاف جنگ کرو۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو گویا کہ جزیرہ نما عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب نوٹ کیجئے، جیسے حضرت داؤد کی حکومت کو قرآن نے خلافت قرار دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اسی طرح یہ چند سال جو ہے حضور کی حیات طیبہ کے، میرے نزدیک فتح مکہ کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک، اس میں آپ کی حیثیت جزیرہ نما عرب میں خلیفۃ اللہ کی تھی۔ اب آپ خلیفہ تھے، آپ اللہ کے نائب تھے، آپ ہی در حقیقت اس پوری مملکت کے فرما روا تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس دور نبوت کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ یوں سمجھئے کہ 14 صدیاں بیتی ہیں، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہو گیا، 1522 ہجری ہے، 1411 برس مزید گزر چکے ہیں۔ اس میں امت کون سی وادی میں ہے، کس جگہ رہی، کہاں چلی، کہاں سے کوئی عروج آیا، کوئی زوال آیا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اس پوری داستان کو، جسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اس حدیث کی ایک روایت تو وہ ہے کہ جو زیادہ مستند ہے اس اعتبار سے کہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے، شائع کی ہے۔ یہ 4 ورقہ ہمارا جو ہے نوید خلافت، یہ لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہوا ہے۔ آج بھی یہاں ہم عام طور پہ تقسیم نہیں کر رہے، لیکن جن حضرات کو یہ نہ ملا ہو آج تک، تقریباً ہماری جتنی بھی یہ خلافت کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں یہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن جن کو نہ ملا وہ آج لے کر جائیں سٹال کے اوپر، یہ بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی ہدیے کے ہیں۔ لیکن آج میں ذرا وہی مضمون جو ذرا نسبتاً ایک تفصیلی حدیث میں آیا ہے، سند کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی کہ وہ نعمان ابن بشیر والی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن تفاصیل اس میں زیادہ ہیں۔ اس حدیث کو امام شاطبی نے نقل کیا موافقات میں، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں اسے نقل کیا ہے، اور مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں اس کو شامل کیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، سنیے۔ ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ، مسلمانوں تمہارے اس دین کا جو پہلا دور ہے وہ نبوت اور رحمت ہے، یعنی میں خود موجود ہوں بنفس نفیس تمہارے مابین، نبوت موجود ہے تمہارے مابین، اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ جل جلالہ، اور یہ رہے گی نبوت و رحمت تمہارے مابین جب تک کہ اللہ چاہے گی کہ وہ رہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت آئے گی علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع جل جلالہ، پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کاٹ کھانے والی ملوکیت، بادشاہت، جو کہ
لوگوں کو کاٹ کھائے گی، ظالم ہوگی۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعُ جل جلالہ، وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، مجبوری والی ملوکیت۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ جل جلالہ، پھر وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ، پھر اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ سارے معاملات لوگوں کے مابین کیے جائیں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا، یعنی اسلام کی ساری برکات، اسلام کی سعادتیں جو ہیں روئے ارضی کو ڈھانپ لیں گی۔ یرضی عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، آسمانوں والے بھی راضی ہوں گے اس نظام سے جو دنیا میں اس وقت قائم ہوگا، اور زمین والے بھی سب کے سب راضی ہوں گے۔ لا تدع السماء من قطر الا ثبتہ مدرارا، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا بلکہ اسے زمین پر برسا دے گا موسلادھار بارش کی شکل میں۔ ولا تدع الارض من نباتها وبرکاتها شیئا الا اخرجته، اور زمین بھی اپنی برکتوں اور اپنی پیداوار، اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں مگر یہ کہ نکال کے باہر کر دے گی۔ زمین سے ساری برکات جو ہیں امنڈ آئیں گی، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آسمان والے بھی راضی ہوں گے، زمین والے بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہے سارے معاملات طے ہو رہے ہوں گے۔ یہ دور بھی آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ میں یہاں صرف تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جس کتابچے کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ہم نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں، اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے لہذا میں وقت اس میں صرف نہیں کر سکتا، کہ جب دوبارہ یہ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا تو یہ آفاقی ہوگا، عالمگیر ہوگا، کل روئے ارضی پر محیط ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے، تمام مشارق، تمام مغارب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور ابھی آپ نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میرے صالح بندے بالآخر اس زمین کے وارث ہوں گے، کل زمین کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسی کو حدیث ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت مقداد بن اسود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسند احمد بن حنبل کی ہے، لا يبقى على ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ تو یہ آفاقیت، یہ عالمگیریت، اس کو میں کہوں گا گلوبلائزیشن، جس کے اوپر بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اس وقت، جنوا شہر جو ہے اٹلی کا، یہ گلوبلائزیشن جو ہو رہی ہے یہ کیپٹلزم کی گلوبلائزیشن ہے، لیکن خلافت علی منہاج النبوہ کی گلوبلائزیشن ہوگی جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔